کہ آج جو یہ وقف بل کے نام سے آپ سنتے ہیں، یہ اتنا خطرناک قانون ہے کہ اگر یہ قانون کی شکل بن گئی اس کی، تو یاد رکھو نہ صرف لاکھوں قبرستان، لاکھوں مساجد، لاکھوں عیدگاہ سے ہم محروم ہوں گے، بلکہ آنے والی تاریخ میں زمین خرید کر قبر میں دفن ہونا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اس وقت صورتحال کو اتنا بگاڑا گیا کہ کوئی آدمی ایک پیٹیشن ڈال دے تو چاہے 500 سال کی پرانی مسجد کیوں نہ ہو، آج اس مسجد کی انکوائری اور اس مسجد کے دروازے پر تالا لگانے کی تیاری ہے۔ ابھی سنبھل یوپی میں ہے، مسلمانوں کا گڑھ ہے، اور ایسی آبادی جو پورے اس ملک کو ایک ایم پی دینے کی طاقت رکھتی ہے، اس سرزمین پر 500 سال سے زیادہ پرانی مسجد پر ابھی پرسوں ایک پیٹیشن ڈالا گیا، اس کی انکوائری کرائی گئی اور اس کو ہری ہر مندر کے نام سے گھوشت کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ آج اس کی دیوار بھی خطرے میں، اس کے محراب اور گنبد بھی خطرے میں، اس مسجد کے پورے وجود کو خطرے میں ڈال کر جس طرح ایودھیا میں رام مندر کے نام پر بابری مسجد کو شہید کر کے چھینا گیا، یقین مانو ایسی مقدس مسجدوں کو بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ لوگوں، جب یہ بات ہم کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی چاہے نریندر مودی جی ہوں، امت شاہ ہوں، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، جب وہ بات کرتا ہے تو مسلمان کے لیے ایک بولی بولتا ہے، گھسپیٹھیا، یعنی آپ گھسپیٹھیا، آپ کا وجود گھسپیٹھیا، آپ کے لیے گھسپیٹھیا کے علاوہ دوسرا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ لوگوں اس بات کو سمجھیے، کبھی کبھی جب سمجھاتے ہیں، یہ مسلمان کہتا کہ ارریا میں 46% مسلمان، کشن گنج میں 70% مسلمان، ملک میں 25% مسلمان، کیا ہوگا؟ کون کھلواڑ کر سکے گا؟ خدا کی قسم، یہ آنکھ نے جو تاریخ پڑھی ہے، ہم نے 3 سلطنتوں کی تاریخ ایسی پڑھی ہے کہ وہ سلطنت جو 800 سال تک اس زمین پر قائم تھی اور ایک ہزار چراغ مسجد کی دیواروں پر جلا کرتے تھے، ملک کے چپے چپے سے اللہ اکبر کی صدا اٹھتی تھی، لیکن جب ظالموں کے انگل اس میں دبے اور جب انہوں نے اپنے شکنجے میں اس کو لیا، تو یاد رکھو وہ اسپین کی سرزمین سے 800 سال کی تاریخ کو ایسا کھرچ دیا گیا کہ ایک بندہ بھی اس سرزمین پر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہوا دکھتا نظر نہیں آیا۔ یاد رکھو 800 سال کی حکومت اگر چٹکی میں مسلی جا سکتی ہے، اگر اس کے وجود کو مٹایا جا سکتا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب آگ اٹھتی ہے، جب طوفان چلتے ہیں، تو یاد رکھو بڑے سے بڑے درخت کو بھی گرا کر زمین پر ڈھیر کر دیتے۔ اور میں آپ کو سناؤں، اسی سرزمین پر ایک حکومت گزری ہے جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی 600 سال کی حکومت۔ یہ تینوں کو تھپڑ دیجئے تو ذرا سا ماریے تھپڑ اس کو، بے شرم لڑکا کہے گا۔ 600 سال کی حکومت۔ میں آپ سے گزارش کرتا کہ جب کوئی قوم وقت پر نہیں جاگتی تو انجام کیا ہوتا ہے۔ 600 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت کہ سورج حکومت میں نہیں ڈوبتا تھا، لیکن جب ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوئی، ہم نے غفلت کی چادر کو اوڑھ لیا، حالات کیسے بگڑے؟ ہلاکوں نے بغداد پہ حملہ کیا، 6 لاکھ انسانوں کے سر کاٹے، ان کے سروں کو جوڑ کر مینارہ بنایا، اور اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ مستعصم باللہ کو قید کر کے جیل کی سلاخ میں ڈالا۔ سنیے تاریخ کو، مستعصم باللہ جو اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، جس کے پرکھوں نے 600 سال تک حکومت کی تھی، اس کو جیل میں بھوک لگی، کھانا کچھ نہیں ملا، تو وہ تڑپ کر ملازم سے بولا
کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ ہلاکو کو خبر ملی، ہلاکو نے تشت منگایا اور تشت میں کچھ سامان رکھا، اس کو کپڑے سے ڈھک دیا اور اپنے نوکر سے کہا کہ لے جا کر مستعصم باللہ کو پیش کر دو۔ جب نوکر لے کر تشت پہنچا، وہ مستعصم باللہ جو اس سرزمین پر ایک ایسی حکومت کا تاجدار تھا جس کی دھاک پوری دنیا میں مانی جاتی تھی، وہ بھوک کی حالت میں جب کپڑا اٹھاتا ہے تو تشت کے اندر دانا اور کھانا نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات سجے ہوئے ہیں۔ ہلاکو وہاں کھڑا تھا، مستعصم باللہ نے سر اٹھایا، کہا کہ ہلاکو میں تو 2 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی چیز چاہیے، یہ ہیرے اور جواہرات لے کر کیا کروں گا؟ ہلاکو نے جو جواب دیا وہ جواب آج بھی تاریخ میں ہے۔ ہلاکو نے کہا کہ مستعصم تم اور تمہارے پرکھے نے اسی کو جمع کرنے کا کام کیا تھا، اس لیے اسی کو کھانا پڑے گا۔ اگر تم اس سونے کو بیچ کر، ہیرے جواہرات کو بیچ کر اگر تم سرحد کی حفاظت کا کام کرتے تو آج ہمارے گھوڑے کا پیر تمہارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہلاکو نے جو جملہ کہا جو ہم لوگ خوب بولتے ہیں، بولا کہ اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہلاکو نے کہا کہ دیکھ اللہ کیا چاہتا، اللہ بزدل، اللہ ناکارہ، اللہ غافل قوم کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس ہلاکو نے تیز رفتار گھوڑا منگوایا، اس گھوڑے کے پیر میں چمڑے میں لپیٹ کر مستعصم کو باندھا اور کہا کہ اسے بغداد میں اس وقت تک دوڑاؤ جب تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل نہ جائے۔ لوگوں کبھی مت سوچنا کہ تعداد کی کثرت یا تمہارے وجود کی کثرت کبھی تمہارے لیے پہاڑ بڑھ کر کھڑی ہوگی، نہیں۔ جب طوفان اٹھتا ہے، حالات کے جھکر چلتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ 600 سال زمین پر حکومت کرنے والے کا بیٹا آج گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے رودا جا رہا تھا۔ اور یاد رکھو یہی ہندوستان، تیسری مثال، مغل بادشاہوں نے 350 سال تک حکومت کیا اور اس میں وہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اتنی بڑی حکومت قائم کی کہ بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان کے سرحد تک صرف ایک سلطنت اور حکومت تھی، اسی بادشاہ کا ایک بیٹا جس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ جب انگریزوں نے اس ملک پہ اپنا چنگل گاڑا اور جب انگریزوں نے اس ملک کو اپنے ہتھے میں لیا، انجام دیکھو، 350 سال اتنی بڑی حکومت کو چلانے والے اس حکمراں کا سپوت رنگون کے جیل میں ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے طلب کرتا ہے، اس کے سامنے تشت پیش کیا جاتا، جب وہ تشت کا کپڑا اٹھاتا ہے تو اس میں کھانا اور دانا نہیں بلکہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کا کٹا ہوا سر اس تشت میں ڈال کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یاد رکھو یہ تاریخ ہے کہ آج وہ بہادر شاہ ظفر جس کے سامنے وہ کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے، یہ کون سی تاریخ تھی؟ تاریخ کے جب جھکر چلتے ہیں تو یاد رکھو پھر اس وقت کسی کی تمیز نہیں ہوتی۔ طوفان اٹھ چکا ہے، حالات نے گھیرا ڈال دیا ہے، مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ میں بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اگر اپنا وجود بچانا چاہتے، اللہ اکبر کی صداؤں میں جینا چاہتے، مسجد کے میناروں کے ساتھ رہنا چاہتے، نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنا چاہتے تو آپ کو اپنی آنکھ کو کھولنا ہوگا، حالات کے رخ کو پہچاننا ہوگا اور حالات کے رخ کو بدلنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہونا ہوگا۔ آج ہمارے اسٹیج پر امارت شریعہ کی طرف سے جو ٹیڑھا گاچھ میں قاضی شریعت ہیں حضرت مولانا وسیع قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سامنے بیتیا جو مغربی چمپارن میں ہے اس کے قاضی شریعت مولانا شمس الحق تشریف رکھتے ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں۔ میں 3 گزارش آپ سے کرنا چاہتا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس زمین پر جب تک اپنی پہچان نہیں کرا دے اس وقت تک یاد رکھو اسلام کا مشن پورا نہیں ہوتا۔ آپ جتنے لوگ یہاں ہیں، آپ کو اس زمین پر عزت کے ساتھ جینے کے لیے وہ نسخہ جو اللہ کے رسول کو سب سے پہلے ملا، جس کا نام علم تھا، آپ کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ ہماری جو اولاد، ہمارے جو بال بچے، ہمارے گھر میں پلنے والے ہمارے سپوت، اس کو سب سے پہلے اس کا رشتہ ہم اللہ سے جوڑے، وہ اللہ کو اپنا رب جان لے، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھ لے، اس کا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے، تاکہ جب ارتداد کے طوفان چلے، جب کوئی اس کو ڈرا کر ایمان چھیننا چاہے، جب لالچ دے کر ایمان کا سودا کرنا چاہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو علم کی بنیاد پر کہ کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس کو ڈرا کر، اس کو دھمکا کر، اس کو زمین پہ تڑپا کر اس کا ایمان نہیں چھین سکے۔ آج جامعہ اسلامیہ دارالعلوم ذاکر آپ کی آبادی میں قائم ہوا، مدرسوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مدرسوں کی زمینوں کو، مدرسے کے مکانات کو، مدرسے میں پڑھائے جانے والے سلیبس کو، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو آج 2020 کی تعلیمی پالیسی میں گھیر دیا گیا۔ آپ جانیے اب آپ کے پاس نوٹس آئے گی کہ آپ کا اگر مدرسہ چلاتے ہیں تو آپ کا ٹیچر ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہوگا وہ ٹیچر نہیں پڑھا سکتا ہے۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے حساب کا سالانہ آڈٹ ہوتا کہ نہیں، اگر آڈٹ نہیں ہے آپ کو مدرسہ چلانے کا رائٹ نہیں ہوگا۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ہاسٹل چلاتے ہو تو سرکار کے نارمز کو دیکھو کہ ہاسٹل کے لیے کتنے کنڈیشن ہیں، اگر آپ کے بچے وہ کنڈیشن کو پورا نہیں کرتے آپ بچوں کو ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے مدرسے اگر رجسٹرڈ ہو کر کے باقاعدہ سرکار کے یہاں اپرووڈ نہیں ہے آپ اس کو نہیں چلا سکتے۔ آپ کہیے گا میں مدرسے میں صرف قرآن پڑھاؤں گا، میں عربی پڑھاؤں گا، مدرسہ نہیں چلے گا۔ آپ کو ہر قیمت پر سرکار کا جو سلیبس ہے عربی کے ساتھ اس سلیبس کو داخل کرنا پڑے گا۔ آج 2020 کی تعلیمی پالیسی میں مدرسوں کے لیے سارے کنڈیشن لگائے گئے، لیکن ان کنڈیشنوں کے بیچ میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ زندہ رہنا ہے، اللہ کے قانون کی حفاظت ہونی ہے۔ ایسی صورت میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم ذاکر کی حفاظت، اس کے وجود کو بچانا، ایسے مدرسوں کی چھٹائی کو آباد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے ڈیٹ میں نبی کو آئے ہوئے تقریباً 1450 سال بیت گئے، لیکن وہ نبی جس کی پہلی صدا تھی پڑھو، قلم اور کتاب کو ہاتھ میں پکڑو، آج یہ منحوس قوم اس درجے پہنچ گئی ہے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی 40% مسلمان کے بچے وہ ہیں جو کسی اسکول اور مدرسہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آج یہ 40% بچہ جو جاہل ہے، جو آج ہوٹلوں میں کام کر رہا ہے، جو بکریوں کی لٹھی لے کر گھوم رہا ہے، جو سلائی مشین پہ کھٹ کھٹ کر کے باپ کی جیب میں پیسے بھر رہا ہے، جو آج دلی اور پنجاب کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور یہ بے ضمیر مردہ باپ آج ان نابالغ اولاد کے پیسوں سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا۔ مسلمانوں، ایمان زندہ ہے تو خدا کے نام پر قسم کھاؤ کہ اپنی اولاد کو جب تک رب کی پہچان نہیں کرائیں گے، قرآن کی تلاوت اس کی زبان سے نہیں سنیں گے، وہ علم کے دروازے تک جب تک نہیں جائے گا، ہم بھیک مانگ کر گزر کر سکتے، لیکن خدا کی قسم اپنی نابالغ اولاد سے پیسے کموا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نیت کی تو کم سے کم آپ کی اولاد اس لائق ہوگی کہ یہ لوگ جو ڈرا کر دھمکا کر لالچ دے کر اور آنے والے دن میں فتنہ کھڑا کر کے آپ کے بچوں کا ایمان چھیننا چاہتے، کم سے کم حالات اتنی ہوگی کہ آپ کا بچہ جو خدا کو پہچانتا ہوگا، دین کی عزت کو جانتا ہوگا، اللہ کے دین کے مقام کو پہچانتا ہوگا، کم سے کم وہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوگا۔ گھر نہ بچے، دیوار نہ بچے، زمین بچے نہ بچے، کم سے کم مومن کا ایمان بچ جائے
تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کامیاب سودا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات جو آپ کو حرکت میں لانی ہے کہ ہر اولاد جس کو آپ نے پیدا کیا، چاہے بیٹا ہو اور بیٹی، اس کو اللہ کی پہچان دیجئے، اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو جاری کیجئے، علم اور قلم سے اس کو جوڑیے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو آج کی تاریخ میں کسی طرح آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں گے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ اس علم کے پیغام کو، علم کے سندیشہ کو، قلم اور کتاب کو، بولو اس سے اپنے بچوں کو جوڑنے کی فکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو زندہ اور سلامت رکھے۔ یاد رکھو، بچہ پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس کو پیدا کیا اس کو ایمان سکھانا، اللہ کی پہچان کرانا، دین کی بات کو ان کو بتانا، یہ ہر ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی باپ اور ماں اگر اس طریقے سے مر جائے کہ وہ اس فرض کو پورا نہ کرے، تو جیسے زندگی بھر نماز نہیں پڑھنے والا خدا کی عدالت میں گنہگار ہوگا، ویسے وہ انسان جو اپنی اولاد کو خدا کی پہچان سے محروم کرا رکھے گا، وہ باپ بھی اتنا ہی بڑا مجرم بڑھ کر کھڑا ہوگا۔ بس ایک عنوان لگاؤ، کوئی بیٹا اور بیٹی جاہل نہیں، کوئی بیٹا اور بیٹی قلم سے دور نہیں، کوئی بیٹا اور بیٹی آنکھ کی اس سیاہی اور پتلی سے، کتاب کو پڑھنے والے سے اور کتاب اور قلم کو سنبھالنے والے نعمت سے محروم نہیں ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مشکل وقت میں تمہاری مدد ہو، مشکل وقت میں تمہاری مدد ہو، تم ایک کام کرو، میں تمہارے لیے دو مدد کے کام کروں گا۔ یہ میں نہیں کہتا، رب قرآن میں کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ ایمان والو، ہم جانتے ہیں کہ ظالم کا ہاتھ بہت لمبا ہے، ہم جانتے ہیں کہ فرعون وقت تمہارے سامنے، ہم جانتے ہیں کہ نمرود آج خدا بن کر کھڑا ہے، لیکن دیکھو جب کوئی بندہ ایک چیز کو سنبھال لیتا ہے تو ہم اس کی دو ہتھیار سے مدد کرتے ہیں۔ بندے نے پوچھا اللہ کیا؟ رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ تقوی والا بن جائے۔ کون چیز والا؟ تقوی والا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ایسا ڈر جو گناہ سے قدم کو روک دے، اللہ کی ایسی محبت جو نیکی کے ڈگر پہ دوڑنے پہ مجبور کر دے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خوبی پیدا کر لو گے تو میں تمہارے دو انعام تم کو دوں گا۔ ایک انعام تو یہ کہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوگی، ہم تم کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ مدد کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ارے کون کہہ رہے؟ اللہ کہہ رہے کتنی ہی بڑی مصیبت ہوگی، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو ایسی جگہ سے تم کو روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یعنی اللہ کا دو وعدہ، کبھی تم کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا دوسرا وعدہ، کبھی تم کو بھوکا سونے نہیں دیں گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرو، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دیا۔ دیکھو کبھی یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم گناہ سے بچ کے چلیں گے تو یہ انعام ملے گا کہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دل تمہارا چھوٹا ہے، یقین کمزور ہے۔ دیکھو ہم نمونہ بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو خوبصورت ترین انسان ہے، جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے باہر کروایا، مصر کے بازار میں نوکر بن کے گئے، مصر کے بادشاہ نے خریدا، اور جب جوان ہوئے تو زلیخا جو مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی اس کی نظر بگڑ گئی۔ تاریخ معلوم ہے کہ ایک دن تنہائی کا فائدہ اٹھا کر زلیخا نے حضرت یوسف کو 7 کمروں کے اندر بند کیا اور کہا کہ ہے تلک، اے یوسف آؤ، میں تمہارے لیے بن سنور کے آئی ہوں، میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت یوسف کہتے ہیں
کہ میرے سامنے دروازے بند تھے، میں نے آسمان کی طرف نظر کی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، دائیں اور بائیں نظر ڈالی، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، اگر میں گناہ کرتا کوئی مجھ کو روک اور ٹوک نہیں سکتا تھا، لیکن اچانک میرے دل کی دھڑکن بڑھی اور میرے دل سے آواز آئی، اے یوسف، اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئی، یہ وہ اللہ کا ڈر جس نے مجھے زلیخا سے منہ موڑنے پہ مجبور کیا، میں نے دروازے میں دھکا مارا، رب کی مدد آئی، دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرت یوسف نے تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اپنے کو گناہ سے بچایا، اللہ نے 2 انعام دیا، نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا، جو یوسف غلام تھا مصر کے خزانے کی کنجی ان کے ہاتھوں میں ڈالا۔ لوگوں، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ظالم جو آج میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو، فرعون سے بڑا نہیں ہے، نمرود سے بڑا نہیں ہے، اور چاہے ظالم کا ہاتھ کتنا بڑا ہو جائے وہ اللہ کی طاقت کے ہاتھ سے بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تقوی والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے ہیں، تقوی والے ہیں، فرعون سامنے کھڑا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ دریا کے سینے کو چیر کر موسیٰ کو پار کرتے ہیں اور اسی راستے میں فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نابود کرتے ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ کو پھول بناتے ہیں، اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے ہیں، اللہ مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں، کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اب کب توبہ کرو گے؟ کب گناہ سے بچنے کی نیت کرو گے؟ لوگوں، چہرے پہ داڑھی سفید ہو گئی، ہاتھ سے گناہ جا نہیں رہا، ہماری زندگی لڑھک رہی ہے، ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نوجوان، آج بھی پوری مسلم سوسائٹی ارریہ پورنیہ میں 70% نوجوان نشیڑی ہے اور نشہ میں ڈوب کر زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں، سور کا گوشت اگر تم نہیں کھاتے، اگر اس کا پیشاب نہیں پیتے، اگر اس کے خون کو منہ میں نہیں لیتے، لعنت ہے اس زبان پر جو نشہ کر کے اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے ناراض کرتا ہے۔ آج مسلمانوں میں طلاق کی شرح آج 65% سے زیادہ ہے، اور جتنی طلاقیں پڑتی ہے یہ مسلم کمیونٹی کا نوجوان آج بھری ہوئی زندگی کو، آباد گھر کی زندگی کو طلاق کی بولی سے اجاڑ کر کے آج پورے گھر کے نظام کو درہم برہم کر رہا ہے۔ آج سودی قرضے کی لعنت نے، آج سموہ لون نے، آج قسطے کی لعنت نے آج پورے سماج کو جکڑ لیا ہے۔ یہ بے ضمیر مردہ انسان، ہم جیسا مرد آج اپنی بیوی سے کہتا کہ تم سموہ لون لو، قسطہ سے جڑو، اور قسطہ کے سودی پیسے کو، وہ سود جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اگر کوئی سود لیتا ہے تو میرے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ بولو، ایسا سود خور، ایسا رشوت خور، ایسا سوائی کھانے والا، ایسا ڈوڑا کھانے والا، ایسا سود بھرنا کی زمین سے فائدہ اٹھانے والا جو رب کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، بولو کس کے دروازے پر اس کو پناہ ملے گی؟ آج سماج میں بدکاری بڑھ گئی۔ کل تک تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ تھا، لیکن آج رشتہ دار سے خطرہ ہے۔ آج بھائی کے ہاتھ کے نیچے بہن کی عزت محفوظ نہیں، باپ کے ہاتھ کے نیچے بیٹی کی عزت محفوظ رہی، آج بہو کی عزت سسر کے ہاتھ کے نیچے محفوظ رہی۔ زناکاری اور بد کرداری اگر اس عروج پر ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، دل میں خوف خدا نہ ہو، بولو اس زمین پہ تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لوگوں، میں آپ سے خدا کے واسطے گزارش کرتا ہوں، ایک بریک لگاؤ، وہ بریک ہے تقوی کا، وہ بریک ہے اللہ کا ڈر کا۔ رات کی تاریکی ہو چاہے دن کا اجالا ہو، بند کمرہ ہو چاہے کھیت اور کھلیان ہو، اگر گناہ کی طرف نظر لپکے، ہاتھ لپکے، پیر لپکے، ایک صدا دل سے نکالو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔
اور یہ صدا تمہارے دل سے نکلے گی، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، ہاتھ پہ ریشہ طاری ہو جائے گا، اور میرے خیال سے جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگا، جب تک ہم لوگ مل کر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ کی نصرت نہیں ہوگی، اجاڑ دیے جاؤ گے، توڑ کر مٹا دیے جاؤ گے، زمین پر وجود کو درہم برہم کیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اجتماعی توبہ کرو، زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ہاتھ بے ایمانی نہیں کرے گا، شرمگاہ گناہ نہیں کریں گے، سماج میں کوئی حرام خوری نہیں ہوگی، ایک پاکیزہ زندگی گزرے گی، تاکہ اللہ کا ڈر جب ساتھ ہوگا، گناہ سے پاک ہوں گے، اللہ ظالم کے لیے سامنے کھڑا رہے گا، اللہ تعالی ہمارے منہ تک عزت کی روٹی پہنچائے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اگر ہم سب حالات کو سمجھتے ہیں اور حالات میں بولو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی آج کے حالات سے مجھ کو نہیں نکال سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد تقویٰ پر آتی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ سب کے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بولو اٹھیں گے۔ اللہ آپ کے چہروں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی زبان کو قبر میں خوشبودار بنائے، اللہ آپ کے وجود کو اللہ نیکیوں کا ہار پہنا دے۔ آپ طے کرو، مشکل وقت میں ہو، توبہ کی طاقت سے، آج تقوی کی طاقت سے، اللہ کی راہ پر جمنے کی طاقت سے ہی اللہ کی مدد میرے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈر دل میں ایسا پیدا ہوگا کہ ہر قدم کے اٹھانے سے سوچیں گے پہلے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوتا۔ بولو انشاءاللہ۔ ہر گناہ سے ہم لوگ توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے طاقت کے ساتھ۔ اللہ کے بندو دیکھ لو، 800 سال کی حکومت کا چراغ بجھ گیا، 650 سال کی حکومت کا چراغ بجھ گیا، 350 سال کی حکومت کا چراغ اسی ملک میں بجھا۔ میرے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ آج دشمن کی آگ تمہارے پیر سے لے کر تمہارے سر کے بال تک تمہارے وجود کے ایک ایک قطرے کو نابود کرنے کے چکر میں ہے۔ اٹھو، رب کو راضی کر لو، اٹھو، گناہوں سے توبہ کر لو، اٹھو، اپنے گھر سے لے کر سماج تک یہ طے کرو انشاءاللہ کہ یہ ہمارے لیے خوف خدا پیدا کرنے کا وقت ہے۔ میرا یقین ہے کہ ایسا تقوی والا انسان جب رب کے سامنے تڑپے گا اللہ کی مدد ہوگی۔ ہلاکو نے بغداد کو تو اجاڑ دیا، لیکن جب اس کا ہلاکو کا سپہ سالار بیچو خان جب قونیہ پہ حملہ کرنے کے لیے چلا تو راستے میں لوگوں کو معلوم ہوا، پورا قونیہ میں ہنگامہ ہوا کہ کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ہلاکو کی فوج نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو قونیہ کی کیا حیثیت ہے؟ سنو، ایک بزرگ تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، قونیہ کے رہنے والے لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو معذور ہوں۔ کہا کہ کیسے ہماری خیریت بچے گی؟ کہا کہ جس راستے سے ہلاکو کی فوج آ رہی ہے میرے جسم کو لے چلو اور اسی راستے پر مچھلا بچھا کر مجھے بیٹھا دو، میرا یقین ہے کہ ہلاکو کی طاقت میری طاقت کے سامنے پست ہو جائے گی۔ تاریخ کو پڑھو، جب ہلاکو کی فوج آئی اور اس نے راستے سے علامہ رومی کو ہٹانا چاہا، ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس تمام فوجیوں کے بازو شل ہو چکے تھے، ہتھیار اٹھانے کی طاقت سلب ہو گئی تھی، اور اس ہلاکو کے سپہ سالار بیچو خان کو اس قونیہ کی سرزمین پر حملہ کیے بغیر واپس ہونا پڑا۔ ایک متقی انسان، ایک اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ، ایک خدا سے رشتہ رکھنے والی امت کا فرد جب اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو اللہ ایسی شخصیتوں کے صدقے میں بڑی سے بڑی طاقتوں کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اور بولو، نماز میں اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علم سے آواز کو بلند کیا، پوری زندگی نیکی کی دعوت دی، گناہوں سے روکا،
اور جب آخری وقت آیا لوگوں نے پوچھا امت کو آپ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس امت کو آخری دوا تو بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا الصلاۃ، کہہ دینا کہ نماز کی حفاظت کرے، نماز سچی ہوگی، برائیوں سے روکے گی، بے حیائیوں سے روکے گی، رب سے رشتہ جڑے گا۔ اور یاد رکھو جیسے چمبک لوہا کو کھینچتا ہے ویسے نماز بھی اللہ کی نصرت کو زمین پر اتارتی ہے۔ تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بولو اس مشکل وقت میں جب ہر طرف تلواریں گھوم رہی ہے اور ایسے ایسے نعرے دیے جا رہے، جس نعرے کو سن کر انسان حیرت میں ہے کہ کیا اس زمین پر بھی ایسے نعرے لگ سکتے، بولو ایسے حالات میں کیا ہم لوگ سجدے کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پکا سچا نمازی کون لوگ رہیں گے آج سے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ پس